حکمت عملی سے کیا مراد ہے؟ معاملہ فہمی اور کاموں میں پختگی کو حکمت، جبکہ تدبیر یعنی موقع کے مطابق دور اندیشی اور حالات کے تقاضے کے مطابق کاموں کو ترتیب دینا حکمت عملی کہلاتا ہے۔ بات فرد واحد کی ہو یا چند لوگوں کی، مسائل انفرادی ہوں یا پھر اجتماعی، معاملہ گھریلو ہو، دینی ہو یا پھر دنیاوی، الغرض ہر موقع پر حکمت عملی کی ضرورت اور اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے سے بڑے مشکل امور حکمت عملی کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک چیونٹی بھی حکمت و دانائی کے ذریعے ہاتھی کو گرا سکتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کئی طرح کی مشکلات اور پریشانیاں حکمت عملی کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسائل کو حل کرنے اور کامیابی سمیٹنے، ناکامی سے بچنے کے لیے حکمت عملی کا کردار بہت اہم ہے۔ آئیے حکمت عملی کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک فرضی حکایت پیش کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ کئی دنوں سے وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بادشاہ کا ایک قریب اور خاص دوست نے بادشاہ سے اس پریشانی کا سبب پوچھا تو بادشاہ نے اپنے اس دوست سے کہا کہ میں کچھ دنوں سے عجیب اور غریب معاملات دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے وزیروں سے سلطنت کے حوالے سے جو بھی راز شیئر کرتا ہوں وہ عوام میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سلطنت کو کافی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، اور میں اس راز کھولنے والے کی تلاش میں نے خوب کی، لیکن اب تک اس راز کھولنے والے کا پتہ نہیں لگا سکا۔ اس پر بادشاہ کا جو دوست تھا اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ عالیجا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ہر وزیر کو الگ الگ بلا کر اس کو الگ الگ راز کی بات بتائیں، تو اس طرح آپ کا مجرم بھی پکڑا جائے گا اور راز عوام میں پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی رات ہر وزیر کو الگ الگ اپنے پاس بلایا اور ہر ایک کو الگ الگ راز کی بات بتائی، اور ساتھ تاکید یہ کی کہ یہ راز کی بات کسی اور سے نہ کہنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دوسری دن شام کے وقت وہ بات عوام میں مشہور ہو گئی جو بادشاہ نے اپنے زید نامی وزیر سے کہی تھی۔ تو اس طرح رفیق خاص کی حکمت عملی کی بدولت ایک بہت بڑے نقصان سے بادشاہ سلامت اور ان کی سلطنت محفوظ ہو گئی۔